بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادیوں کا دلچسپ واقعہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے دیے، ایک کا نام محیز اور ایک کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ ایک بار حضرت اسحاق نے خواہش کی کہ میرا گوشت کھانے پہ دل کر رہا ہے، تو محیز گوشت لینے کے لیے چلا گیا۔ ماں کا دل چاہا کہ ایک بیٹا گوشت لینے کے لیے چلا گیا ہے تو دوسرا بیٹا بھی باپ کی دعا لے۔ انہوں نے یعقوب سے کہا، جاؤ تم بھی بکریاں چرا کر گوشت لے آؤ۔ اب یعقوب گوشت پہلے لے آئے۔ ان کے باپ جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، انہوں نے گوشت تناول کیا اور بیٹے کو بہت سی دعائیں دی۔ سب سے بڑی دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نسل سے انبیاء کرام پیدا کرے۔ پھر کچھ دیر بعد دوسرا بیٹا بھی گوشت لے کر آ گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کو بھی دعائیں دیں، لیکن اس نے بہت زیادہ غصہ کیا کہ یعقوب نے میرے سے پہلے گوشت کیوں کھلایا اور ساری دعائیں خود کیوں لے لی۔ اس کا غصہ جب ماں نے دیکھا تو ماں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو تمہارا بھائی تمہیں قتل کر دے۔ تو شام کو ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ماموں کی طرف بھجوا دیا۔ اس بات پر ان کے باپ حضرت اسحاق نے بھی اتفاق کیا۔ بھائی کے قتل کے ڈر سے جب حضرت یعقوب علیہ السلام گھر سے نکلے، آپ نے رات کے وقت ایک جگہ قیام کیا۔ وہاں ایک پتھر تھا جس پر سر رکھ کر آپ سو گئے۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہے اور فرشتے اس کے ذریعے زمین پر اتر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے یعقوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں بابرکت بناؤں گا، تمہاری اولاد کو بڑھاؤں گا اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو عطا کروں گا۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے اور انہوں نے نظر مانی کی کہ اگر وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئے تو اللہ کی عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کریں گے، انہیں جو بھی رزق ملے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کے لیے وقف کریں گے۔ پھر آپ نے اس پتھر کو جس پر سرہانہ بنایا تھا اس پر تیل کا نشان لگایا۔ آپ نے اس جگہ کو بیت اللہ کا نام دیا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بعد میں حضرت یعقوب نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے گھر پہنچ گئے جن کا نام لابان تھا۔ ان کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل اپنی بڑی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے راحیل کا رشتہ طلب کیا تو ماموں نے کہا کہ میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ شرط پوچھی تو آپ کے ماموں نے کہا کہ وہ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں، ان کے بعد وہ اس کی شادی راحیل سے کریں گے۔ حضرت یعقوب نے اس شرط کو مان لیا اور 7 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ اب جب 7 سال گزر گئے اور شادی کا وقت قریب آیا تو ماموں نے دعوت کا اہتمام کیا، لوگوں کو جمع کیا اور حضرت یعقوب کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ راحیل نہیں تھی بلکہ وہ لیا تھی۔ لیا شکل و صورت کی زیادہ اچھی نہ تھی اور اس کی آنکھیں بھی کمزور تھیں۔ صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے کہا کہ آپ نے تو میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے راحیل کا رشتہ مانگا تھا مگر آپ نے میری شادی لیا کے ساتھ کر دی ہے۔ اب ماموں نے 7 سال خدمت کروانے کے بعد بھی دھوکہ کیا اور حضرت یعقوب سے کہا کہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے کہ چھوٹی کی شادی بڑی سے پہلے کر دیں، اس لیے میں نے تمہاری شادی راحیل سے نہیں کی بلکہ لیا سے کر دی ہے۔ اگر اب بھی تم شادی راحیل سے کرنا چاہتے ہو تو تمہیں 7 سال اور بکریاں چرانی ہوں گی۔
اب حضرت یعقوب نے یہ والی شرط بھی مان لی اور 7 سال تک مزید بکریاں چراتے رہے۔ اب پھر جب 7 سال مکمل ہوئے تو ان کے ماموں نے حضرت یعقوب کی شادی رحیل سے کر دی۔ اس زمانے میں ایک وقت میں 2 بہنوں سے شادی کا طریقہ رائج تھا، لیکن جیسے ہی تورات نازل ہوئی اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب ماموں نے دونوں بیٹیاں حضرت یعقوب کو دے دیں اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ ایک ایک لونڈی بھی دی۔ اللہ نے لیا کی کمزوری کو اولاد سے دور کیا اور ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے کے بعد اللہ نے لیا کو 3 اور بیٹے دیے۔ راحیل نے جب بہن کو دیکھا تو رشک کیا کیونکہ وہ ابھی تک حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ پھر راحیل نے اپنی لونڈی حضرت یعقوب کو ہبہ کی۔ اس طرح ان کی لونڈی سے پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ لیا نے بھی اپنی لونڈی حضرت یعقوب کو ہبہ کی تو لیا کی لونڈی سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس طرح لیا سے اللہ تعالیٰ نے 6 بیٹے عطا کیے اور ان کی لونڈی سے 2 بیٹے۔ اس طرح راحیل سے 2 بیٹے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے اور ان کی لونڈی سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ ان کے بیٹوں کی تعداد ہے اور صرف ایک ہی بیٹی ہوئی جو کہ لیا سے تھی۔ اپنے ماموں کے پاس حضرت یعقوب کل 20 سال رہے، 7 اور 7 سال بکریاں چرانے میں اور 6 سال شادی کے بعد۔ اسی دوران اللہ نے ان کے ماموں کی بھیڑ بکریوں اور مال میں بے پناہ برکت دی۔ جب 20 سال بعد حضرت یعقوب نے ماموں سے واپسی کی اجازت طلب کی تو انہوں نے کہا تمہاری وجہ سے میرے مال مویشی میں برکت ہوئی ہے، تو تم ان میں سے جو لینا چاہو لے لو۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ آپ اپنی بھیڑ بکریوں میں جو اس سال پیدا ہوئیں ان میں داغیوں بوری بغیر سینگوں والی مجھے دے دیں۔ حضرت یعقوب نے اس طرح کی بھیڑ بکریاں علیحدہ کی اور پھر یہ قافلہ 3 دن کی مسافت پر چلا گیا۔ حضرت یعقوب نے کچھ ٹہنیاں بکریوں کے پانی پینے کی جگہ لگا دیں تاکہ بکریاں ان کی طرف دیکھ کر گھبرائیں اور دوڑیں، اس طرح ان کے پیٹ حرکت کریں گے اور ان کے بچوں کا رنگ بھی ان جیسا صاف ہوگا۔ اس طرح حضرت یعقوب کے ہاں بھی مویشیوں کی کثرت ہو گئی، جسے دیکھ کر آپ کے ماموں اور ان کے بیٹے جل گئے، ایسے جیسے آپ سے ناراض ہوں۔ اب اللہ نے حضرت یعقوب کی جانب وحی فرمائی کہ اپنی قوم اور والد کے پاس لوٹ جاؤ۔ حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں کو اللہ کا حکم بتایا، سب نے آپ کی اطاعت کی۔ حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں کو اور مال مویشی لیے اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب آپ کی بیوی راحیل نے اپنے باپ کے بت بھی چرا لیے۔ جب یہ قافلہ شہر سے باہر نکلا تو لابان اور اس کی قوم نے انہیں پکڑ لیا۔ لابان نے حضرت یعقوب سے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر کیوں جا رہے ہو؟ تم مجھے بتاتے میں تمہیں خوشی سے روانہ کرتا اور اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کو رخصت کرتا، اور اس بات پر بھی ڈانٹا کہ تم نے بت کیوں لیے ہیں۔ حضرت یعقوب اس بارے میں لا علم تھے کیونکہ ان کی بیوی نے حضرت یعقوب کو نہیں بتایا تھا۔ آپ نے انکار کیا تو لابان نے اپنی بیٹیوں اور ان کی لونڈیوں اور بچوں کے سامان کی تلاشی لی، لیکن کچھ بھی نہ نکلا۔ راحیل نے وہ بت اونٹ کے پالان میں چھپا رکھے تھے اور خود وہ اس پالان پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تلاشی کے دوران راحیل نے پلان سے اٹھنے کی معذرت کی کہ وہ نہیں اٹھ سکتی۔ اس طرح وہ سب بت ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ پھر اس نے جلاد نامی پہاڑ پر حضرت یعقوب سے اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ اس کی بیٹیوں کی موجودگی میں کسی اور عورت سے شادی نہیں کرے گا۔ پھر کھانا تیار ہوا، سب نے کھانا کھایا، ایک دوسرے کو الوداع کیا اور اپنی اپنی منزل پر چلے گئے۔
حضرت یعقوب جب سائر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی۔ فرشتوں نے آپ کو خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت یعقوب نے اپنے بھائی کی جانب ایک قاصد بھیجا کہ پیار اور محبت کا اظہار ہو۔ جب قاصد واپس آیا تو اس نے خبر دی کہ آپ کا بھائی 400 سواروں کے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ اب آپ کو خوف ہوا کہ کہیں وہ لڑائی کے لیے نہ آ رہا ہو۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ نے آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ پھر آپ نے سوچا کہ آپ کا بھائی آ رہا ہے، آپ اس کے لیے ایک تحفہ تیار کریں۔ اس تحفے میں آپ نے اپنے بھائی کو 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈے، دودھ دینے والی 30 اونٹنیاں، 40 گائے، 10 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے دیے۔ پھر آپ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ یہ سب لے جاؤ جہاں میرا بھائی ملے اور دریافت کرے کہ یہ مال کس کا ہے، تو اس کو یہ سب دے دینا اور کہنا کہ تمہارے بھائی نے بطور ہدیہ بھیجے ہیں، اور سب میرے بھائی کو یہی جواب دینا اور بتا دینا کہ یعقوب آخر میں آ رہا ہے۔ پھر حضرت یعقوب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ 2 راتوں کے فاصلے پہ پیچھے رہ گئے۔ رات کے وقت یہ قافلہ سفر کرتا اور دن کو چھپ جاتا۔ جب دوسری رات فجر کا وقت ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ حضرت یعقوب نے اس کو انسان سمجھ کے پکڑ لیا اور اس پر غلبہ پا لیا۔ اسی دوران فرشتے نے آپ کی ران کی نس کو چھیڑا جو سکڑ گئی۔ اس طرح حضرت یعقوب لنگڑے ہو گئے۔ جب دن کی روشنی ہوئی تو فرشتے نے کہا، آج آپ یعقوب نہیں بلکہ آج سے آپ اسرائیل ہیں۔ حضرت یعقوب نے دریافت کیا، یہ کیسا نام ہے؟ فرشتے نے کوئی جواب نہ دیا اور غائب ہو گیا۔ اب حضرت یعقوب کو سمجھ آئی کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ تھا۔ حضرت یعقوب لنگڑا کر چل رہے تھے۔ اب حضرت یعقوب نے دیکھا کہ ان کا بھائی 400 سواروں کے ساتھ ان کی طرف آ رہا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی کو 7 مرتبہ سجدہ کیا اور اس وقت سلام کا یہی طریقہ تھا۔ شریعت اس وقت سجدے کی اجازت دیتی تھی جیسے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا تھا اور جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں اور ماں باپ نے آپ کو کیا تھا۔ بھائی نے یہ سب دیکھتے ہی حضرت یعقوب کو چومنا شروع کر دیا۔ پھر جب ان کے بھائی نے عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو پوچھا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ اللہ نے تمہارے غلام کو عطا کیے ہیں۔ اسی دوران دونوں لونڈیوں اور ان کے بچوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ پھر لیا اور اس کے بچوں نے سجدہ کیا۔ پھر راحیل اور اس کے بیٹے حضرت یوسف نے سجدہ کیا۔ پھر حضرت یعقوب نے اپنے بھائی سے کہا، جو میں نے تمہیں ہدیہ بھیجا ہے اس کو قبول کرو۔ ان کے بھائی نے وہ سب قبول کیا۔ پھر آگے چل دیے اور 300 بکریوں کے بدلے آپ نے زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کیا اور وہاں رہائش اختیار کی۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ جو حضرت یعقوب کی ایک بیٹی تھی اسے شہیم بن حمورز اپنے ساتھ زبردستی لے گیا اور حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں سے رشتہ مانگا۔ اب حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ جب تک تم سب ختنہ نہیں کرواتے ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم بے ختنہ لوگوں سے رشتہ داری نہیں بناتے۔ اس نے یہ شرط مان لی اور ختنہ کروا لیا۔ جب اس بات کو 3را دن ہوا اور ختنوں کی درد بڑھتی گئی تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے اس کے باپ کو قتل کر دیا۔ ان کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کافر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ اپنی بہن کا رشتہ وہاں پر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح ان کے سارے مال کو بھی بطور غنیمت لوٹ لیا گیا۔ اب حضرت یعقوب کی بیوی راحیل حاملہ ہوئیں۔ ان کے ہاں حضرت بنیامین پیدا ہوئے۔ حضرت بنیامین کی پیدائش کی تکلیف سے راحیل وفات پا گئیں۔ ان کو دفن کیا گیا اور ان کی قبر پر ایک پتھر رکھا۔ اس طرح راحیل کے ہاں صرف 2 ہی بیٹے ہوئے، سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اور ہجرت کے بعد حضرت بنیامین، اور انہی کی پیدائش پر ان کی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت یعقوب اپنی اولاد کے ساتھ اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ وہاں آپ کے بھائی بھی تھے۔
پھر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ دونوں بھائیوں نے مل کر اپنے والد حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم کے پہلو میں دفن کیا اور پھر وہیں رہنا شروع کر دیا۔